بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے مقبول الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں منصوبہ ٹی وی۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کی مجلس وعظ جاری تھی۔ آپ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ اتنے میں حجاج بن یوسف اس مجلس کے اندر آیا، تو اس کے آنے پر وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے دل میں یہ بات آئی کہ آج امام حسن بصری رحمہ اللہ کا امتحان ہے کہ آیا وہ اس ظالم شخص حجاج بن یوسف کے آنے پر وعظ روک کر اور اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جب حجاج بن یوسف مجلس کے اندر آیا تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کی اور سلسلہ وعظ کو جاری رکھا، یہاں تک کہ وہ آ کر مجلس میں بیٹھ گیا۔ اور جب مجلس وعظ و نصیحت اختتام پذیر ہوئی تو اٹھ کر وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ملنے لگا اور کہا کہ کسی نے اگر مرد خدا سے ملنا ہے تو امام حسن بصری رحمہ اللہ سے ملے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے کیا سبق ہے، وہ ایک دو باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف اور اکابر اپنے علم اور عمل دونوں سے وعظ و نصیحت اور دین کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ جیسا کہ اس واقعے کے اندر ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے حجاج بن یوسف کے آنے پر اس کی طرف بالکل بھی التفات اور توجہ نہیں کی اور اپنی بات اور وعظ و نصیحت کو اور اپنے بیان کو جاری رکھا، یعنی اپنے عمل سے یہ ثابت کیا۔ اور دوسری ہمیں اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف کے نزدیک کسی کے مقام اور مرتبے کی جو بنیاد تھی وہ اس کا دنیاوی مرتبہ، وہ اس کا بینک بیلنس، وہ اس کی کوٹھی اور کار، غرض دنیا کی کوئی چیز ان کے نزدیک جو ہے وہ منصب، بڑے منصب کی بنیاد نہیں ہوا کرتی تھی۔ ان حضرات کے نزدیک کسی کا جو بڑا منصب تھا وہ تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر تھا۔ یہاں پر حجاج بن یوسف جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت ظالم اور جابر سمجھا جاتا تھا، تو امام حسن بصری نے ان کی طرف بالکل بھی التفات نہیں فرمایا۔ اور ہمیں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اسلاف اس قدر حکمت کے ساتھ وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، اگر وہ اپنا سلسلہ وعظ روک کر اس کا استقبال کرتے تو چونکہ وہ ایک ظالم شخص تھا تو اس کے غرور اور تکبر کے اندر اور زیادہ اضافہ ہونا تھا کہ میرے آنے پر امام حسن بصری رحمہ اللہ نے وعظ کو روک کر اور اٹھ کر میرا استقبال کیا۔ تو جب امام حسن بصری نے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کی تو وہ عاجزی اور انکساری پر مجبور ہو گیا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے اسلاف کے اندر خوف خدا اس درجے کا ہوتا تھا اور اتنا وہ اللہ رب العزت کی ذات سے تعلق رکھتے تھے کہ جب خوف خداوندی ہو تو پھر انسان دنیا کے کسی ظالم اور جابر سے قطعی طور پر کوئی بھی خوف محسوس نہیں کرتا، جس کا عملی ثبوت ہمیں اس چھوٹے سے واقعے کے اندر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان واقعات سے سبق سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔